اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ انتہائی محترم تمام احباب اہل سنت و جماعت، آپ حضرات کے علم ہے کہ مورخہ 4 دسمبر 2020 سے ہمارے اختلافات جناب جمیل امینی صاحب سے ہیں، اور اس کی بنیاد ذاتی کوئی رنجش یا ذاتی اناد نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے اپنے عہدے سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اور ان کی اپنی علمی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے یہ سارے اختلافات پیدا ہوئے اور ابھی تک قائم ہیں۔ مثلاً مسلک اہل سنت و جماعت سواد اعظم کی تشہیر اور اس کے فروغ کے لیے ہم اور آپ کوشاں ہیں۔ 4 دسمبر کو جو واقعہ جامعہ مسجد ابراہیمیہ میں پیش آیا، جناب قاری عبد المجید چشتی صاحب جامعہ مسجد ابراہیمیہ کے خطیب و امام، وہ اس سے پچھلے جمعے پنجاب گئے ہوئے تھے اپنے گاؤں، تو انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے جمعے کی ایک صاحب کو مقرر کیا جس کا نام قاری محمد نواز نقشبندی ہے۔ وہ دیوبندی ہے اور کئی سالوں تک اس نے جامعہ مسجد بہار مدینہ میں دیوبندیوں کے پیچھے، دیوبندی امام کے پیچھے پورے اہل علاقہ کو اس نے نماز تراویح پڑھوائی اور خود بھی اس کے پیچھے پڑھتا رہا۔ وہ حافظ جو تراویح پڑھاتا تھا دیوبندی ابھی بھی زندہ ہے اور یہاں فاروقی مسجد میں دیوبندیوں کی نماز پڑھنے جاتا ہے۔ تو قاری نواز نے جب جمعے کی نماز ابراہیمیہ میں پڑھائی تو جب ہمیں علم ہوا تو ہم نے قاری عبد المجید صاحب جب واپس آئے تو ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے اسے کیوں امامت کا مصلی اور ممبر شریف دیا جبکہ وہ دیوبندی ہے، اور پھر ان سے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے آپ نماز نہ پڑھائیں۔ تو جمعے کے دن وہ 4 دسمبر کو قاری عبد المجید صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے انتظامیہ سے یہ جھوٹ کہا کہ میری بات عباس علی قادری سے ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں، جبکہ سید مشتاق شاہ صاحب جو مدارس المصطفیٰ کے چیئرمین یا آپ انہیں مدارس کا ذمہ دار ناظم کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم امجد شہید مسجد سے وہاں کے امام صاحب کو یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے لے کر آئیں گے۔ چونکہ تاخیر ہوئی اور وہ نہ آ سکے، ان کی بچی جل گئی، تو یہاں قاری عبد المجید نے جمعے کی امامت کے لیے تیار تھے اور تقریر کر رہے تھے۔ امان اللہ صاحب جو تحریک لبیک کے کارکن بھی ہیں اور ہمارے نمازی بھی ہیں، جمیل امینی صاحب کے مرید ہیں، وہ آئے، مجھے بتایا انہوں نے کہ قاری عبد المجید مصلی پر ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں۔ تو میں جمعے کی نماز پڑھا کر جب فارغ ہوا تو پھر ان کے ساتھ گیا۔ وہاں قاری عبد المجید کے ساتھ اچھی خاصی گفت و شنید ہوئی اور بہرحال چیخ شور و شرابہ ہوا، چیخ و پکار ہوئی۔ نماز جمعہ چونکہ نمازی پڑھنے آئے تھے اور وہ پڑھانا چاہتا تھا، خیر اس نے نماز جمعہ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر اہل علاقہ اور انتظامیہ کے تمام افراد
اور سید مشتاق شاہ صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے تو ان کو پابند کر دیا گیا کہ ابھی یہ عبدالمجید صاحب نماز نہیں پڑھائیں گے جب تک کسی دوسرے بندے کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری دی جائے گی۔ تو پھر وہ سید عبید شاہ صاحب ہیں جو ناظم ہیں مدرسے کے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اسی دن قاری عبدالمجید صاحب نے جناب جمیل امینی صاحب کو ایک درخواست دی کہ جمعہ کے دن عباس علی قادری میری مسجد میں آئے اور آ کر انتشار پھیلایا، شور شرابہ کیا، اور ان کے ساتھ TLP کے کارکنان بھی تھے، لہٰذا جماعت اہل سنت اس مسئلے کا ایکشن لے اور ہمارے مسئلے کو حل کرائے۔ جمیل امینی صاحب نے بغیر تحقیق کیے کہ واقعہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، اور اس بندے کے خلاف ہم نے ایکشن کیوں لیا ہے، اس کی تحقیق کیے بغیر، مجھ سے معلوم کیے بغیر مجھے فون کر لیتے یا مجھ سے معلوم کر لیتے یا مجھے بلا لیتے، بغیر مجھ سے پوچھے اور بغیر مجھے بلائے یا بغیر میرے مقدمہ سنے انہوں نے اس کو ریسیو کیا درخواست کو اور آگے فارورڈ کر دیا۔ یعنی در پردہ انہوں نے ایسے ایک شخص کی حمایت کی جو اپنے مسلح پر ایک دیوبندی امام کو چھوڑ کر گیا، جس نے ایک دیوبندی امام کو منبر دیا اور جس نے ایک دیوبندی امام سے جمعے کی نماز پڑھوائی، اس کی انہوں نے پشت پناہی کی اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور درخواست پر سگنیچر کر کے درخواست آگے پہنچا دی۔ ایک تو یہ، دوسرا جامع مسجد نور الاسلام، یہ بغیچے والی مسجد ہے، کورنگی نمبر 5.5 پر۔ تو اس مسجد میں مسجد کمیٹی کا ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ مسجد انتظامیہ کے ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں وہ صلح کلیت کی طرف چلے گئے اور کچھ عقائد و نظریات میں دیوبندیوں سے ان کا عقیدہ ملتا جلتا ہو گیا، تو صرف ان کو خوش کرنے کے لیے مولانا جمیل امینی نے بلا کسی تحقیق کے امام صاحب کو وہاں سے فارغ کر دیا، جو ماشاءاللہ بہت قابل آدمی تھے اور اچھے علمی آدمی تھے، مسلک کے سے ان کو بڑا فائدہ تھا، مسلک کو ان سے بڑا فائدہ تھا، تو ان کو وہاں سے ہٹانے کی تقریبات چلنے لگیں۔ پھر یہ ہوا کہ تختی وہاں پر لگا دی جائے، تو حضور قائد اہل سنت، مبلغ اسلام، قاطع قادیانیت حضرت علامہ الشاہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہاں تختی لگی ہوئی تھی، تو وہ تختی انہوں نے وہاں سے اتاری اور پھر انہوں نے وہاں ایک نئی تختی آویزہ کی ہے، اور وہ تختی آویزہ جس طرح ہوئی ہے وہ بھی آپ پوسٹ میں دیکھ لیں گے کہ اس تختی کا کیا حال ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں امینی صاحب کو جو منصب، جو مقام، جو عہدہ، جو عزت اللہ نے دی ہے وہ مسلک کی وجہ سے دی ہے، جماعت اہل سنت کی وجہ سے ہے، لیکن آپ اپنے عہدے کا، اپنے تعلقات کا، اپنی جان پہچان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ اپنی شان و شوکت کے لیے کار فرما ہیں، جو ظاہراً نظر آتا ہے، دل کا حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو اہل سنت و جماعت سواد اعظم کی ترویج و اشاعت کے لیے منتخب کر کے آپ کو ضلع کا ناظم بنایا گیا ہے، تو آپ اہل سنت کا دفاع کریں، اہل سنت و جماعت کو فروغ دیں، اہل سنت و جماعت کے افراد کی حمایت کریں، نہ کہ ایسے لوگوں کی جو کہ پلپلے ہیں یا صلح کلیت رکھنے والے ہیں یا پھر سب صحیح کا نعرہ لگانے والے ہیں، جیسے کہ مفتی شاہ ولی اللہ، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ صلح کلیت کا عقائد کا حامل شخص ہے، جو کہتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ انہوں نے
نور الاسلام مسجد میں اسی کو سرپرست اعلیٰ بنا کر اس کے ہاتھ سے تختی لگوائی، خود یہ سرپرست اعلیٰ ہیں، اور اس کی بھی تختی لگوا دی۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے لیے بہت نقصان دہ عمل ہے، اور بتھیرے مسائل جو ہم نے جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید عبد الوہاب اکرم القادری صاحب اور جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے ناظم تعلیم و تبلیغ مفکر اسلام محقق کے دوران علامہ نسیم احمد صدیقی نوری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں، وہ جو ہمارے نقات ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص باشرح ہو، چہرے پر اس کے داڑھی ہو، امامہ شریف باندھتا ہو، جبہ پہنتا ہو، لیکن اس تمام چیزوں کے بعد بھی جب تک اسے دینی علم نہیں ہے تو وہ ممبر پر بیٹھتا نہیں بیٹھے گا اللہ رسول سے ڈر کی وجہ سے، اور مصلی پر بھی نہیں جائے گا جب تک کہ اسے صحیح قرآن مجید فرقان حمید اتنا نہیں صحیح پڑھنا آتا ہو کہ جس سے نماز ہو جائے۔ تو یہ تو چند سوالات بنیادی ہم نے عرض کیے تھے کہ اپنی دینی علمی حیثیت بتا دیں کہ آپ نے دینی علمی حیثیت آپ کی کیا ہے۔ تو یہ ہم نے ان سے بھی پوچھنا چاہا تو جواب نہیں آیا، اور دوسرے معاملات جو ٹرسٹ جعلی بنے ہوئے ہیں، حضور مجاہد اہل سنت شہید اہل سنت محمود ملت حضرت علامہ ابو الحسان سید محمود حسین شاہ شہید اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد جو مساجد کے ٹرسٹ انہوں نے تبدیل کروائے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد کروائے ہیں، تو وہ پرانے جتنے ٹرسٹ ہیں ان سب کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا اور نیا ٹرسٹ بنایا، جامعہ مسجد صدیقیہ کا، فاطمہ کا، جامعہ مسجد امام اہل سنت کا، جامعہ مسجد غوثیہ سلطانیہ کا، اور اس میں سب کچھ یہ خود ہیں چیئرمین وغیرہ، نہ اس میں جماعت اہل سنت کا نام ہے اور نہ ہی اس ٹرسٹ میں علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام موجود ہے، جبکہ یہ خود موصوف اس وقت جماعت اہل سنت ضلع کورنگی کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو یہ سارے سوالات ہم نے جماعت اہل سنت کے مرکزی افراد تک پہنچا دیا ہے، سوالات لکھ کر جماعت اہل سنت کے اکابرین تک پہنچا دیے ہیں، اور ہم نے 2 گواہوں کے ساتھ دستخط کر کے یہ بات بھی انہیں کہہ دی ہے کہ اس مسئلے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اہل سنت و جماعت سواد اعظم کے مفاد میں جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ محترم جمیل احمد امینی صاحب جمعے کی تقریر کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ نہ کتابوں سے مطالعہ، نہ علماء کی صحبت، اور نہ ہی اکتساب فیض کتب سے یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر نہ قرآن کی تصحیح ہو اور بندہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرے۔ تو صاحب بہادر نے یہ کام کیا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ محترم نے تقریر بھی کی اور خطبہ بھی پڑھا اور نماز جمعہ کی امامت بھی کی۔ اب نماز جمعہ کی امامت ظاہر ہے کہ مجہول قرآن مجید فرقان حمید جنہوں نے پڑھا ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ حفاظ اور قراء اس کی تلاوت کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ مجہول پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب ابتدائی دور میں بچے کو پڑھاتے ہیں تو اس میں قواعد پر بہت توجہ دی جاتی ہے کہ بچے قرآن مجید فرقان حمید مکمل قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھیں، اور زبر زیر پیش کی بچوں کو پہچان کرائی جاتی ہے کہ اسے کیسے پڑھا جائے گا، الف
حروف مدہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تنوین، اظہار، اقلاب، اخفا، یہ تمام چیزیں میم مشدد اور نون مشدد اور دیگر قواعد یہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی تا زبر تا ہوگا، تا زیر تی ہوگا، تا پیش تو ہوگا، زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتا ہے، زیر منہ اور آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتا ہے، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، نہ کہ تمام ملانے سے۔ اور لیکن جو مجہول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مثال کے طور پر تا زیر تے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ تا زیر تے نہیں ہوتا، تا زیر تی ہوتا ہے۔ تو موصوف نے جب جمعہ پڑھایا، بہت ساری خطبے میں بھی غلطیاں اور تلاوت میں بھی غلطیاں، تو اس میں سورہ عصر دوسری رکعت میں پڑھی تو آپ دیکھیں سورہ عصر قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے، اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے مصلی پر چڑھ جائے اور یہ کہے کہ دیکھو میں نے جمعہ پڑھا لیا۔ تو آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ اس کا جواب دیں گے۔ قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ یا سورہ مبارکہ جو آپ نے پڑھی سورہ عصر، تو وہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ظاہر ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایسے پڑھی جائے گی، اور یا اس سے اچھے انداز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے قرآن کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بھی کسی کی اصلاح کی کوئی بات کہیں تو وہ برا مان جاتا ہے اور پھر ہمیں لائق دشنام ٹھہراتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل گروپس میں کس قدر ہمیں گالیاں دی گئیں، غلیظ زبانیں استعمال کی گئیں اور غلیظ ترین ویڈیوز گروپوں میں ڈلوائی گئیں، اور اس طرح غلیظ ترین زبانیں استعمال کر کے ہمارے دوستوں کے اور ہمارے والدین کے ناموں کو اچھالا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ بہرحال جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے مرکزی احباب کی خدمت میں یہ کیس موجود ہے، اور ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اہل سنت و جماعت کے وسیع تر مفاد میں، ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں آپ فیصلے پر جو ہے وہ کوئی حجت ہم نہیں کریں گے، جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے میں اتنی شرعی خرابیاں ہوں کہ مسجد میں وہ برا جمان ہوں، جمعے کا خطاب کرتے ہوں، اور اب جمعہ پڑھا دیا انہوں نے ایک، جبکہ وہ اہل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی استاد سے اگر قاعدہ پڑھا ہوا ہوتا تو بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں اور وہ صحیح ہو جاتی ہیں، اور کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی علم آتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں سندوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سند مت دکھائیے، ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، تاکہ آپ ممبر پر کس حیثیت سے جاتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی آپ پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ پیر طریقت لکھیں اپنے نام کے ساتھ، رہبر شریعت لکھیں اپنے نام کے ساتھ، مجاہد اہل سنت لکھیں آپ اپنے نام کے ساتھ، خلیفہ مجاز شہید اہل سنت لکھیں آپ اپنے نام کے ساتھ، آپ اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں صرف شرعی نقطہ نظر پر یہ بات ہے کہ آپ کی دینی علمی حیثیت کیا ہے۔ اب یہ جماعت اہل سنت کی ذمہ داری ہے، ہم نے آواز حق بلند کی، آواز حق بلند کرنا یہ ہمارا فریضہ تھا، ہماری ذمہ داری تھی، جس کو ہم نے انجام دیا اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے۔ اب جماعت اہل سنت پاکستان کراچی اگر ایسے شخص کو ممبر پر بٹھاتی ہے یا مصلی پر کھڑا کرتی ہے تو عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، عند اللہ و عند رسول اللہ اور عند الناس، اللہ کے ہاں
اللہ کے رسول کے ہاں اور لوگوں کے سامنے قیامت کے دن وہ لوگ جواب دہ ہوں گے جو انہیں مصلی پر یا ممبر پر بٹھائیں گے۔ میں نے خلافت دی تھی، صرف سید محمود حسین شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ایک نظم میں آ جائے، اس لیے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر شجرہ شریف پڑھا جائے، اس وجہ سے، لیکن میں وہ خلافت ان کی منسوخ کر چکا ہوں، اس لیے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے تصوف کے حوالے سے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ عاجزی انکساری سکھاتا ہے، اور عاجزی انکساری ہی میں بلندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کی یہی تعریف فرمائی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے قدم چلتے ہیں، آہستہ قدم چلتے ہیں۔ کہیں زمین پر غرور سے چلنے والوں کو اللہ نے اپنا بندہ نہیں کہا، عاجزی سے چلنے والوں کو اپنا بندہ کہا ہے۔ تو تصوف اور طریقت کے معاملات میں تو عاجزی اور انکساری ہے، تو ہم سب کو عاجزی انکساری کا درس ہماری خانقاہوں سے، ہمارے آستانوں سے، ہمارے مشائخ کی طرف سے، اور کتب احادیث کی کتب سے، اور مشائخ اور علماء اور صوفیاء کی کتب سے یہی حکم ملا ہے کہ عاجزی انکساری سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ فون نہ اٹھائیں، فون بجتا رہے، فون آپ کسی کو دے دیں وہ فون اٹھا لے، آپ واٹس ایپ کا جواب نہ دیں، فون نہ اٹھائیں، اور ظاہر ہے کہ فون آپ نے رکھا ہوا اسی لیے ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ کریں، اور لوگ کسی بھی وقت آپ کو فون کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے نمبر، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی شخص ہو، جب فون کا مطلب ہی یہ ہے موبائل فون کا کہ آپ کسی بھی وقت کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی کسی بھی وقت کسی لمحے بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کے مسئلے کو حل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں اور بہت ساری شرعی معاملات ہیں، جیسے کہ موصوف نے مسجد کو جب سے سنبھالا تو ستونوں کے درمیان حضور سیدی علامہ محمود حسین شاہ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ستونوں کے درمیان صف نہیں بنتی تھی۔ جب سے یہ خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے ممبر پر آئے تو انہوں نے کہا بھئی ستونوں کے درمیان صفیں بننا جائز ہے، بنا لو، کیونکہ بیل گاڑی کا مسئلہ ہے کہ اگر بیل گاڑی گزر جائے درمیان میں سے تو نماز نہیں ہوگی، یہ تو پلر ہے، یہاں سے موٹر سائیکل نہیں گزرے گی۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صف کے اتصال، یعنی ایک صف سے دوسری صف کے درمیان جو فاصلہ ہونا ہے، اس پر فقہا نے جو کلام کیا بیل گاڑی والے مسئلے کو، انہوں نے اس کو ستون پر قیاس کر لیا۔ ایک بات، دوسری بات، انہوں نے ممبر شریف پر بیٹھ کر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اسلام کے 6 ارکان ہیں اور 6واں ارکان روٹی ہے۔ یہ بھی باوثوق ذرائع سے ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں اس بات کے کہ گزشتہ عید الاضحیٰ پر، بقرہ عید پر اجتماعی قربانی کے جانور جو لائے گئے، اجتماعی قربانی کے جانوروں میں گائے کی عمر 2 سال ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ 2 سال کی عمر نہیں ہے اس کی تو ظاہر ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے جانور لائے گئے کہ جو ابھی 2 سال کے نہیں تھے اور ان کی قربانیاں بھی کر دی گئیں اور لوگوں کو گوشت بھی تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم نے چھیڑا نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد للہ صرف اور صرف اصلاح اور صرف مقصد شریعت مطہرہ سے ٹکرانا جو ان کا ہے یہ ختم کیا جائے۔ مسلک کے لوگوں کو جو آپ پشت دکھا رہے ہیں، مسلک کے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو جو آپ پشت دکھا رہے ہیں، اور جو آپ مسلک کے اہل سنت و جماعت سواد اعظم کے نظریاتی لوگوں کو جو آپ نے جو ہے وہ گھورنا شروع کر دیا ہے اپنے منصب کی وجہ سے، چاہے جائے کہ آپ ان کے کام آئیں، چاہے جائے کہ آپ ان کے مسائل حل کریں، آپ الٹا اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو ہی پس پشت ڈالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس پر جماعت اہل سنت بھی آپ سے جواب طلب کرے گی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر بندے نے جواب دینا ہے۔ عباس علی قادری نے بھی جواب دینا ہے اپنے کیے کا، اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ میں بھی اگر غلط
کام کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں بظاہر لوگوں کو دھوکہ دے لوں گا، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے تو میرا عمل نہیں چھپ سکتا، اور دنیا میں ہم دھوکہ دے دیں گے کسی نہ کسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت میں ضرور اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ دنیا تو بہت مختصر سی ہے، اور اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، وہ دار الجزا ہے اور دنیا دار العمل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر نڈر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور جو بھی صحیح العقیدہ سنی عالم دین شیخ طریقت ہماری اصلاح کرے گا، کبھی بھی کسی بھی موقع پر ہمیں کوئی فعل غلط کرتا ہوا پائے ضرور ہماری اصلاح کرے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح کو شکریہ کے ساتھ قبول کریں گے اور ان کے لیے انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ تو یہ ایک پیغام تھا جو میں نے عوام اہل سنت کی خدمت میں رکھ دیا۔ اب آپ جماعت اہل سنت کے مرکزی قائدین جو کراچی کے ہیں، ناظم اعلیٰ کراچی علامہ ڈاکٹر سید عبدالوہاب اکرم القادری صاحب، حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت علامہ مولانا رئیس احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب بھائی غفران قادری اور ان کے تمام ٹیم جماعت اہل سنت کی مرکزی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ ہمیں اس پر قبول کرتا ہوا انشاءاللہ پائے گی کہ ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ جو ٹرسٹ ہمارا یہ بھی معاملہ ہے کہ جو جعلی ٹرسٹ بنائے گئے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، ان جعلی ٹرسٹوں کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اور وہ جعلی ٹرسٹ ظاہر ہے کہ وہ جعلی ٹرسٹ ہوں گے اس لیے کہ وہ محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بنائے گئے ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ان ٹرسٹوں کو چیک کر لیں، اگر ان میں جماعت اہل سنت کراچی کا نام ہے، علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ اس ٹرسٹ کے سربراہ ہیں جو انہوں نے بعد میں بنایا، تب بھی ہمیں وہ قبول ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جو شرعی خرابیاں ہیں اس کو بھی جماعت اہل سنت نے ہی دور کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت لیتا رہے، اور اہل سنت و جماعت سواد اعظم کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے خطرات سے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما کر نبی پاک صاحب الاولاق خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و ناموس کے لیے ہر وقت تیار رکھے کہ ہم حضور کی عظمت پر اپنی عزت و وقار، اپنا نام، اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنے بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔